پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان سے لفظ اسرائیل کیوں اور کس کے حکم پر نکالا گیا؟ کیا ریاست نے کوئی ایسا فیصلہ کر لیا ہے جس کا اعلان کرنا مناسب نہیں؟ کیا دفتر خارجہ کے لیے اسرائیل کی مذمت مشکل ہو چکی ہے؟ حامد میر کا تہلکہ خیز کالم۔ سینئر صحافی حامد میر نے اپنے تازہ کالم میں ایک غیر معمولی اقدام کی نشاندہی کرتے ہوئے چپتے ہوئے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں۔ یہ سوال حکومت سے نہیں، ریاست سے پوچھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی تہران میں شہادت کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا جس میں اسماعیل ہنیہ کے خاندان اور فلسطینی عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی ایڈونچرزم کی مذمت کی گئی۔ دفتر خارجہ کا یہ بیان میڈیا کو جاری کر دیا گیا اور میڈیا میں رپورٹ بھی ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس بیان میں سے اسرائیلی کا لفظ ہٹا دیا گیا اور پاکستان کی مذمت کو کسی نامعلوم ایڈونچرزم تک محدود کر دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان میں سے اسرائیل کا لفظ کیوں اور کس کے حکم پر نکالا گیا؟ کیا ریاست پاکستان نے عوام کے منتخب ادارے پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی ایسا فیصلہ کر لیا ہے جس کا اعلان کرنا مناسب نہیں؟ حامد میر لکھتے ہیں کہ یہ سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے پاکستان کا دفتر خارجہ اور وزیر اعظم شہباز شریف بار بار مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے دو ریاستی فارمولے کی حمایت کر رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے بیوروکریٹس کا کہنا ہے کہ دو ریاستی فارمولہ دراصل اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا تجویز کردہ ہے، لہٰذا اس فارمولے پر عمل درآمد کے مطالبے کا مطلب سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کرانا ہے۔ جب ان بیوروکریٹس سے پوچھا جاتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کے مطابق مسجد اقصی پر اسرائیل کا قبضہ ناجائز ہے، تو پھر آپ اسرائیلی جارحیت کی کھل کر مذمت کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمارے بابو صاحبان اور بیبیاں سرگوشی کے انداز میں کہتے ہیں کہ آپ تو جانتے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہم نہیں بناتے، ہمیں تو جو حکم آتا ہے ہم اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ میرا سوال یہی ہے کہ وہ کون ہے جس نے دفتر خارجہ کو حکم دیا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جاری ہونے والے بیان سے اسرائیل کا نام نکال دیا جائے؟ یہ سوال اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ اپنی شہادت سے کچھ ماہ قبل دسمبر 2023 میں کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ایک بہت بڑی فلسطین کانفرنس ہوئی جس میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء اور اہل قلم نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں اسماعیل ہنیہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ اگر پاکستان چاہے تو اسرائیل کو غزہ میں جارحیت سے روک سکتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہنا تھا کہ پاکستان ایٹمی میزائلوں کا رخ اسرائیل کی طرف کر دے، لیکن کچھ علماء نے اس قسم کی باتیں ضرور کی تھیں۔ حامد میر مزید لکھتے ہیں کہ مجھے بھی اس کانفرنس میں بولنے کا موقع ملا تو میں نے عرض کیا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو عبرت کی مثال اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت کیوں بنایا۔ ڈاکٹر صاحب سے ناراضی کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ایسا میزائل بنا رہے تھے جس کی پہنچ اسرائیل تک تھی، اور اس مسئلے پر مشرف کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی وہ انہوں نے خود مجھے بار بار بتائی۔ میں نے اس کانفرنس میں عرض کیا تھا کہ وہ بات کریں جو قابل عمل ہے، اور قابل عمل بات صرف یہ ہے کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے تحفظ کے لیے مسلم ممالک کے ساتھ مل کر اپنی حکمت عملی بنائے کہ اسرائیل کم از کم اپنی جارحیت بند کر دے۔ میری گفتگو کے فوراً بعد اسماعیل ہنیہ کا خطاب تھا اور مجھے انہیں کانفرنس سے خطاب کی دعوت دینے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اسماعیل ہنیہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن افسوس کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں سے ان کے قاتل کا نام نکال دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو ہوم ورک کیا گیا وہ کئی حکومتیں تبدیل ہونے کے باوجود اپنی جگہ پر قائم ہے۔ حامد میر کالم میں چشم کشا انکشافات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 2019 میں عمران خان وزیر اعظم تھے اور انہیں کہا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ ایک میٹنگ میں مجھے بھی مدعو کیا گیا جہاں کئی صحافی اور اینکر خان صاحب کو اسرائیل تسلیم کرنے کے مشورے دے رہے تھے۔ میرے ان تمام ساتھیوں کو اس سے قبل جنرل قمر جاوید باجوہ یہ بریفنگ دے چکے تھے کہ ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں میڈیا کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی اہمیت پر بحث مباحثہ شروع کرنا چاہیے۔ میں نے جو باجوہ صاحب کو عرض کیا تھا وہی عمران خان کی خدمت میں عرض کر دیا۔ میں نے کہا کہ اسرائیل کے متعلق جو پالیسی بانی پاکستان قائد اعظم کی تھی وہی آپ کی ہونی چاہیے۔ خان صاحب نے فوراً مجھ سے اتفاق کیا اور معاملہ ختم کر دیا۔ اس میٹنگ کے بعد مجھے کہاں سے ناراضی کا سامنا کرنا پڑا اسے چھوڑیں۔ حامد میر مزید لکھتے ہیں کہ میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان کے دفتر خارجہ کی پالیسی علامہ اقبال اور قائد اعظم کی پالیسی کے مطابق ہے؟ پہلے بھی عرض کیا، پھر لکھ رہا ہوں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم صرف قیام پاکستان کے لیے نہیں بلکہ کشمیر کی آزادی اور فلسطین کے تحفظ پر بھی ایک دوسرے سے متفق تھے۔ علامہ اقبال نے 14 اگست 1931 کو موچی دروازہ لاہور کے جلسے میں تحریک آزادی کشمیر کا اعلان کیا اور اسی سال دسمبر میں بیت المقدس جا پہنچے، جہاں انہوں نے اپنی مشہور نعتیہ نظم ذوق و
شوق لکھی جو بالے جبریل میں شامل ہے۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم نے ایک طرف قیام پاکستان کی تحریک شروع کی، دوسری طرف اسرائیل کے قیام کو روکنے کے لیے جو جدوجہد کی وہ بے مثال ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے 1923 سے فلسطینی مسلمانوں کی سیاسی و مالی امداد شروع کر دی تھی۔ مسلم لیگ نے بار بار فلسطین ڈے منایا، بار بار فلسطین فنڈ قائم کیا۔ مفتی اعظم فلسطین مفتی امین الحسینی شاعر مشرق اور بابا قوم دونوں کے بہت قریب تھے۔ 1937 اور 1948 کے درمیان مسلم لیگ نے اپنے ہر سالانہ اجلاس میں فلسطین کی حمایت کی۔ قائد اعظم نے ایک دفعہ نہیں بار بار تقسیم فلسطین کا منصوبہ مسترد کیا۔ 9 دسمبر 1947 کو قائد اعظم نے گورنر جنرل کی حیثیت سے امریکی صدر ٹرومین کو خط لکھا اور اقوام متحدہ کی طرف سے تقسیم فلسطین کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس تقسیم پر کبھی عمل نہیں ہو سکے گا اور یہودیوں کو اس تقسیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قائد اعظم یہودیوں کے مخالف نہیں تھے، وہ ہمیشہ صہیونیوں کی مذمت کرتے تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا آخری اجلاس 14 اور 15 دسمبر 1947 کو کراچی میں ہوا۔ اس اجلاس میں تقسیم فلسطین کے ساتھ ساتھ صہیونی جارحیت کی مذمت کی گئی۔ 19 دسمبر 1947 کو قائد اعظم نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے برطانیہ پر بھی تنقید کی اور اسے فلسطینیوں کے ساتھ ناانصافی کا ذمہ دار قرار دیا۔ قائد اعظم نے تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن آج پاکستان میں دفتر خارجہ کے لیے اسرائیل کی مذمت مشکل ہو چکی ہے۔ پاکستان میں آئین توڑنا آسان ہے، منتخب وزرائے اعظم کو عدالتوں سے نااہل قرار دلوانا اور سیاسی اجتماعات پر فائرنگ کروانا آسان ہے، لیکن اسرائیل کا نام لینے سے قومی مفاد پر ضرب پڑتی ہے۔ ریاست پاکستان سے سوال ہے کہ کیا پاکستان واقعی ایک ایٹمی طاقت ہے؟